السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ہفتم 7ویں کی جماعت کی مضمون جغرافیہ، اس کا سبق نمبر 3 مد و جزر، اس کے سوالات اور جوابات کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیا ہوا ہے جوڑیاں لگا کر زنجیر بنائیے۔ گروہ الف، گروہ بے، گروہ جیم۔ 1 نمبر موجے، گروہ بے میں لکھیں گے ہوائے، جیم میں لکھیں گے زلزلے اور آتش فشاں کے پھٹنے سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ 2 نمبر مرکز گریز قوت، زمین کی محوری گردش، شے باہر کی جانب پھینکی جاتی ہے۔ 3 نمبر ثقلی قوت، چاند، سورج اور زمین زمین کے مرکز کی جانب عمل کرتی ہے۔ 4 نمبر مد اکبر، اماوس، اس دن سب سے بڑا مد ہوتا ہے۔ 5 نمبر مد اصغر، تربی، چاند اور سورج کی قوتیں ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں عمل کرتی ہے۔ اب اس کے بعد میں عزیز طلباء سوال نمبر 2 دیا گیا ہے، جغرافیائی وجوہ بیان کیجیے۔ اس میں ہم دیکھیں گے جغرافیائی وجوہ بیان کیجیے میں 1 نمبر مد و جزر پر سورج کے مقابلے میں چاند زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جواب 1، سورج کے مقابلے میں چاند زمین سے زیادہ قریب ہے۔ 2، اس وجہ سے مد و جزر پر سورج کی ثقلی قوت کے مقابلے میں چاند کی ثقلی قوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، مؤثر ڈھنگ سے عمل کرتی ہے، اس لیے مد و جزر پر سورج کے مقابلے میں چاند زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ 2 نمبر بعض ساحل کے نشیبی علاقوں میں دلدلی اور خاردار خطے تیار ہو جاتے ہیں۔ جواب 1، بعض ساحل کے نشیبی علاقوں میں مد کی وجہ سے سمندر کا پانی آتا ہے۔ 2 نمبر اس وجہ سے نشیبی علاقے میں سمندری پانی اور ریت کا ذخیرہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں 3 نمبر دیا گیا ہے، ایسے علاقوں میں چمرنگ کے جنگلات تیزی سے نشوونما پاتے ہیں۔ 4 نمبر ایسے علاقے کے ساحلی حصے میں حیاتیاتی تنوع کی نشوونما ہوتی ہے اور اس کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بعض ساحل کے نشیبی علاقوں میں دلدلی اور خاردار خطے تیار ہو جاتے ہیں۔ 3 نمبر جزر والے مقام کے ٹھیک مخالف طول البلد پر بھی جزر آتے ہیں۔ جواب 1، جب کسی طول البلد کا مخصوص مقام چاند کے سامنے آتا ہے تو اس وقت اس جگہ چاند کی ثقلی قوت کا اثر مرکز گریز قوت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں چاند کی جانب پانی کھینچا جاتا ہے اور وہاں مد آتا ہے۔ 2 نمبر مد کی وجہ سے اس طول البلد سے زاویہ قائمے پر موجود آمنے سامنے کے 2 طول البلدوں کا پانی کم ہو جاتا ہے اور اسی وقت وہاں جزر آتا ہے۔ اسی طرح جزر کے مقام کے ٹھیک مخالف طول البلد پر بھی جزر آتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ 1 نمبر اگر کسی مقام پر صبح 7 بجے مد آیا ہے تو اسی دن دوبارہ مد و جزر کس وقت آئیں گے لکھیے۔ جواب اگر کسی مقام پر صبح 7 بجے مد آیا تو اسی دن اگلے جزر کا وقت دوپہر 1:12 اور اس کے بعد مد کا وقت شام کے 7:25 ہوگا۔ 2 نمبر سوال نمبر 2، تو جس وقت ممبئی 73 درجے مشرقی طول البلد میں جمعرات کے دن دوپہر 1 بجے مد آتا ہے تو اسی وقت کس دوسرے طول البلد پر مد آئے گا، اس کی کیا وجہ ہوں گی؟ جواب جس وقت ممبئی 73 درجے مشرقی طول البلد میں جمعرات کے دن دوپہر 1 بجے مد آتا ہے تو اسی وقت 107 درجے مغربی طول البلد پر مد ہوگا۔ وجوہات 1 نمبر زمین پر جس جگہ مد یا جزر آتا ہے اس کے مخالف مقام پر اسی وقت بالترتیب مد یا جزر آتا ہے۔ 2 نمبر 73 درجے مشرقی طول البلد کے مخالف
73 درجے مشرقی طول البلد کے مخالف جانب 107 درجے مغربی طول البلد ہے۔ 3 نمبر، موجوں کے پیدا ہونے کے اسباب بتائیے۔ جواب: 1. موجوں کے پیدا ہونے کا خاص سبب ہوائیں ہیں۔ دوسری بات، بعض اوقات سمندری فرش کے نیچے زلزلے آنے یا آتش فشاں کے پھٹنے سے بھی موجیں پیدا ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل عوامل کا مد و جزر سے کیا تعلق ہے، لکھیے۔ 1 نمبر تیراکی، 2 نمبر جہاز رانی، 3 نمبر ماہی گیری، 4 نمبر نمک سازی، 5 نمبر ساحلی سمندر کی سیر۔ جوابات: 1 نمبر تیراکی، مد و جزر کے وقت کے بارے میں معلومات لے کر تیراکی کے لیے جانا مناسب ہوتا ہے۔ مد اور جزر دونوں وقت سمندر میں بہت دور تک جا کر تیرنا خطرناک ہوتا ہے۔ عموماً مد کے وقت ساحل سمندر کے قریب کے حصے میں تیرنا ہی مناسب ہے۔ 2 نمبر جہاز رانی، مد کے وقت جہاز کو ساحل سمندر بندرگاہ سے سمندر کے پانی میں لے جانا اور سمندر کے پانی سے ساحل سمندر بندرگاہ پر لانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مد کے وقت کی معلومات حاصل کر کے جہاز رانی کی جاتی ہے۔ 3 نمبر ماہی گیری، مد کے پانی کے ساتھ بڑے پیمانے پر مچھلیاں سمندر کے ساحلی حصے اور کھاڑی کے حصے میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے مد کے وقت بڑے پیمانے پر ماہی گیری کی جاتی ہے۔ 4 نمبر نمک سازی، مد کے وقت بڑے پیمانے پر سمندر کا پانی ساحل کے قریب کے حصے میں آتا ہے۔ اس وجہ سے مد کے پانی کو بڑے پیمانے پر نمک سازوں میں ذخیرہ کر کے اس سے نمک بنانا مفید ہوتا ہے۔ 5 نمبر ساحل سمندر پر تفریح کے لیے جانا، مد و جزر کا وقت معلوم کر کے سمندر کے کنارے تفریح کے لیے جانا مفید ہوتا ہے۔ مد کے وقت سمندری کھیلوں سے ٹھیک ڈھنگ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال دیا گیا ہے، درسی کتاب کے صفحے نمبر 12 پر شکل 3.8 مد و جزر اصغر کا بغور مشاہدہ کیجیے اور نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ 1 نمبر یہ شکل کس قمری دن کی ہے؟ جواب: یہ شکل قمری دن تربیع کی ہے۔ 2 نمبر چاند، سورج اور زمین کی باہمی تفاعلی حالت کیا ہے؟ جواب: چاند زمین اور سورج سے زاویہ قائمے کی حالت میں ہوتا ہے۔ 3 نمبر اس حالت کا مد و جزر پر کیا اثر ہوگا؟ جواب: اس حالت کی وجہ سے روزانہ کے مقابلے میں چھوٹا مد یعنی مد اصغر اور روزانہ کے مقابلے میں چھوٹا جزر یعنی جزر اصغر پیدا ہوگا۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے فرق واضح کیجیے۔ 1 نمبر مد اور جزر۔ جواب: مد کا ایک کالم، دوسرا جزر کا کالم۔ مد میں ہم دیکھیں گے 1 نمبر سمندری پانی کی سطح میں ہونے والا اضافہ یعنی مد۔ اب دوسرا جزر دیکھیں گے 1 نمبر سمندری پانی کی سطح میں ہونے والی کمی یعنی جزر ہے۔ 2 نمبر جواب مد کے بارے میں، مد کے وقت سمندر کا پانی ساحل کے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ جزر میں ہم دیکھیں گے 2 نمبر جزر کے وقت سمندر کا پانی ساحل سے دور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے اگلا سوال ہے، اس کے اندر دیا گیا ہے موجے اور سونامی موجے۔ جواب لکھیں گے موجے کے اندر 1 نمبر ہواؤں کے ذریعے ملنے والی قوت سے سمندر کے پانی میں حرکت ہونے سے موجیں پیدا ہوتی ہے۔ سونامی موجے 1 نمبر سمندری فرش کے نیچے زلزلہ آنے اور آتش فشاں پھٹنے سے سونامی موجیں پیدا ہوتی ہے۔ 2 نمبر موجے میں دیکھیں موجیں تباہ کن نہیں ہوتی۔ سونامی موجے 2 نمبر سونامی موجیں تباہ کن ہوتی ہے۔
اب اس کے بعد میں ہم اگلا دیکھیں گے عزیز طلبہ. اگلا سوال اس طریقے سے دیا گیا ہے، آخری سوال ہے یہ سبق کا. مد و جزر کے فائدے اور نقصانات لکھیے. جواب: مد و جزر کے فائدے اور نقصانات درج ذیل ہے. الف فائدے: 1 نمبر، مد کے پانی کے ساتھ کھاڑی میں مچھلی آتی ہے، اس کا فائدہ ماہی گیروں کو ہوتا ہے. 2 نمبر، مد و جزر کی وجہ سے ساحل پر جمع کچرا بہہ جاتا ہے، یعنی بہتا رہتا ہے اور ساحل سمندر صاف رہتا ہے. 3 نمبر، مد و جزر کی وجہ سے بندرگاہوں میں کیچڑ جمع ہونے نہیں پاتا. 4 نمبر، مد کے وقت جہازوں کو بندرگاہ میں لا سکتے ہیں. 5 نمبر، مد کا پانی نمک ساروں میں جمع کر کے اسے پانی سے نمک بنایا جاتا ہے. 6 نمبر، مد و جزر کے عمل سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. 7 نمبر، مد و جزر کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں چمرنگ کے جنگلات اور ساحلی علاقوں میں حیاتیاتی تنوع نشوونما پاتا ہے اور ان کا تحفظ بھی ہوتا ہے. بے دیا گیا ہے نقصانات. مد و جزر کے وقت صحیح اندازہ نہ ہونے سے سمندر میں تیرنے کے لیے جانے والے افراد حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. اس طرح عزیز طلبہ ہم نے یہ یہاں پر مد و جزر کے سوالات اور جوابات کو ملاحظہ کیا. اب اس کے بعد میں ہمارا جو آئندہ اگلا سبق آنے والا ہے اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ. چینل کو سبسکرائب کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.